اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو گھر میں موجود خواتین نے کرنا ہے۔ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ ایک خاص عمل آپ نے صبح کر کے ایک خاص چیز کو اپنے گھر کے دروازے پر لگا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد شام تک جو بھی دعا مانگیں، جس بھی چیز کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تذکرہ کرنا ہے اور اس چیز کا آپ نے خدائے بزرگ و برتر سے استفسار کرنا ہے کہ بھیا مجھے یہ چاہیے، انشاءاللہ تعالی خدائے بزرگ و برتر اپنی رحمت کا صدقہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ وہ چیز کیسے عطا ہوگی، اس کا عمل کا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے یہ عمل چلے گا، یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی رزق کمانا ہے، جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کیجئے کہ وہ رزق حلال ہو۔ اللہ نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ اور دیگر فرائض پر آپ لوگوں کا عمل پیرا ہونا۔ انسانیت میں سب سے معزز و مکرم، معصوم و مطہر، افضل والا، اشرف و اکمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ اللہ نے انبیاء و رسول علیہ السلام کی مقدس و مطہر جماعت کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا، اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے ہر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ خطاب کیا، اس کو یہ ندا اور نصیحت فرمائی۔ یہاں پر ان سب جمع کے صیغے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے کہ یہ جان لو یہ وہ حکم ہے جو تمام انبیاء اور رسول کو دیا گیا اور سب کو اس حکم کی وصیت کی گئی، اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ مقصود انبیاء اور رسول علیہ السلام کی وساطت سے ان کی امتوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ حلال رزق کھائیں تو ان کی زندگی بہتر گزرے گی۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام عبداللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ انہوں نے بھیجا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا اور طویل دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت ام عبداللہ نے کہا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی۔ حضرت ام عبداللہ نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تو تب آپ علیہ السلام نے وہ دودھ پیا۔ دوسرے دن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا مگر آپ نے واپس کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب فرمایا، اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دوستو بڑھتے ہیں اس وظیفے کی جانب، اس عمل کی جانب، اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو کچھ اور آیات مبارکہ جو ہے وہ اس حوالے سے بتائیں گے۔ تو جو عمل آپ نے کرنا ہے یہ خصوصی طور پر گھروں کے اندر رہنے والی ہماری مائیں بہنیں کر سکتی ہیں۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جس بھی جگہ پر رہتے ہوں وہاں پر آپ نے جانا ہے، اپنے گھر کے اندر اگربتیاں آپ نے لے کر آنی ہیں خرید کر مارکیٹ سے۔ کوشش کیجئے وہ اگربتیاں لے کر آئیے جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوں، یعنی کافی دیر تک کام کرنے والی جو اگربتیاں ہوتی ہیں وہ اگربتیاں آپ لوگ لے کر آئیے۔ اس کے بعد ان اگربتیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر آپ نے انہیں جلانا ہے، اور جلانے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو تو آپ یہ پڑھ لیجئے، تو پھر اس کے بعد آپ نے ان اگربتیوں کو اپنے سامنے رکھ کے آگ جلا کے
جیسے ہی اگربتیاں تھوڑی سی جلنا شروع ہو جائیں، کمرے میں خوشبو آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا خالقو یا رازقو، یا خالقو یا رازقو، یا خالقو یا رازقو، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور یہ دونوں نام آپ نے جب پڑھنے شروع کرنے ہیں تو اپنے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے، زیادہ نہیں، صرف 10 مرتبہ۔ دوستو اس پورے عمل میں آپ کو میکسیمم 2 سے 3 منٹ کا ٹائم لگے گا کہ آپ نے صرف 10 مرتبہ یا خالقو یا رازقو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر اپنے گھر کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو آپ نے دل میں یاد کرنا ہے، اور ان اگربتیوں کو لے جا کر آپ نے باہر لگا دینا ہے اپنے دروازے پر۔ پھر اس کے بعد سارا دن جب بھی ہماری بہنیں کوئی کام کر رہی ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو گھر کے اندر، آپ نے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اور رحمت الہی جو ہے اس پر آپ نے اپنا یقین رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق حلال کھانے کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے۔ دوستو یہ کہا گیا کہ رزق حلال اور رزق طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں، رزق حلال سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے، اور رزق حلال کی برکت سے نقصان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ 1، امانت کی حفاظت، 2 بات میں سچائی، 3 اچھے اخلاق، اور 4 کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ پیارے دوستو دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا، یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا، یا اس مال میں سے کپڑا پہنا، تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گھٹلا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا انکار کر دے، یعنی بھیک مانگنے سے یہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔